میں نے مثال دی تھی کہ اکثر لوگ ویسٹرنائز ہیں، ویسٹرن کلچر کا ان کے وجود میں کیا ہے اثر ہے۔ آپ کا میڈیا، آپ کے سیاستدان جب مثالیں دیتے ہیں تو ویسٹرن دنیا کی دیتے ہیں۔ یہ انسپائریشن آف کلچر جو انسان کے وجود میں آتا ہے اس کے عمل پہ اثر رکھتا ہے۔ عرب کا معاشرہ اس کلچر سے عاری ہو ہی نہیں سکتا، اس کلچر سے خالی ہو ہی نہیں سکتا۔ عرب جو بھی فیصلہ کرتے تھے وہ اپنے کلچر کی بنیاد پہ کرتے تھے۔ بھائی جو بچہ کراچی میں بڑا ہوا ہے وہ کراچی والوں کی سوچ رکھے گا، وہ اپنے فیصلوں میں اسی سوچ کو افیکٹڈ ہوگی اس کی سوچ۔ ایک جوان گلگت کا ہے، بلتستان کا ہے، اس کے اوپر اپنا معاشرہ اثر انداز ہوگا۔ ایک انسان ایران میں بڑا ہوا ہے، اس کے اوپر اپنا معاشرہ اثر انداز ہوگا۔ یہ قوموں کے فیصلے الگ الگ کیوں ہوتے ہیں؟ ہماری قوم دباؤ میں آ جاتی ہے، ہمارے حکمران دباؤ میں آ جاتے ہیں، لیکن ایک طرف دوسرا مسلم ملک دیکھتے ہیں وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتے، کسی طاقت سے نہیں لڑتے، کیونکہ ان کے کلچر میں شجاعت علوی کو بڑھایا گیا۔ یہ کلچر کا حصہ ہے۔ بچپن سے ایک بندہ اگر مہذب بنتا ہے تو ایسے نہیں بنتا، 20 سال ایک بچے پہ محنت کرنی پڑتی ہے، اسکول سے لے کر، گھر سے لے کر، معاشرے سے لے کر، ٹی وی سے لے کر محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے معاشرے میں ٹی وی کو بے لگام چھوڑ دیں گے، جب آپ اپنے بچوں کو ٹی وی پہ بٹھا دیں گے اور وہی سیکولر سوچ وہاں پہ آ جائے گی کہ نماز سننی ہے تو نماز کا چینل کھولو، قرآن سننا ہے تو مدینے کا چینل کھول دو، لیکن اگر تمہیں فلم دیکھنی ہے تو ہالی ووڈ کا چینل بھی ہے وہ بھی دیکھ لو۔ یعنی یہ سیکولر نظام کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہوا اپنی ٹی وی میں۔ یہ نظام کس نے لایا؟ انہی حکمرانوں نے لایا۔ یعنی ہم خود اپنے کلچر کو بگاڑتے ہیں، پھر یہ سوچ بات میں آتی ہے کہ اس معاشرے میں یہ گناہ کیوں ہے، اس معاشرے میں چوری کیوں ہے، اس معاشرے میں بدحجابی کیوں ہے، اس معاشرے میں یہ بدکاریاں کیوں ہیں۔ یہ اسی لیے آتی ہیں کیونکہ ہم نے جب اس چیز کو اپنے کلچر میں پنپنے دیا، اور اسی کلچر میں جب ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان سے وہی ایکشن صادر ہوتے ہیں، وہی ایکشن ان کے وجود سے نکلتا ہے جو مٹیریل انہوں نے اپنے ذہن میں ڈالا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے گھرانے میں شہادت کا درس ملتا ہے، طہارت کا درس ملتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا درس ملتا ہے، دشمن سے نہ ڈرنے کا درس ملتا ہے، میدان کربلا میں لڑنے کا درس ملتا ہے۔ لیکن ایک طرف دوسرے ہیں، یعنی وہی معاشرہ، مدینے کا معاشرہ، اسی معاشرے میں شمر بھی پیدا ہو رہا ہے اور اسی معاشرے میں حسین ابن علی بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ یقیناً ان کی سوچیں الگ تھیں، یقیناً جس گہوارے میں، جس بستر میں یہ پیدا ہوئے، جس مقام پہ یہ بڑے ہوئے، اس مقام کے اثرات ان کے وجود میں تھے۔ تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ عرب اس چیز سے عاری تھے۔ ایسا نہیں کہ رسول خدا نے اسلام لایا اور سب کو پاک کر دیا، سب کو صاف کر دیا۔ ارے یہ تم کہاں سے کہہ سکتے ہو؟ تاریخ لڑائیوں سے بھری ہوئی ہے، تاریخ جھگڑوں سے بھری ہوئی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے ایک کسی کو گالی دے رہا ہے، ایک 70 سال ممبروں سے علی ابن ابی طالب کو لعنتیں بھجوا رہا ہے اور سب پہ علی ابن ابی طالب کر رہا ہے، تم یہ کہہ دو کہ دونوں حق پر ہیں؟ نبی خدا نے تو ایک ہی کہا تھا، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو ایک ظالم جنتی بن سکتا ہے جبکہ قرآن کی آواز آتی ہے لعنت اللہ علی القوم الظالمین؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کسی کو قتل کرنے والا جنتی بن سکتا ہے جبکہ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری کائنات کو قتل کر دیا۔ ارے جس نے صحابہ کو قتل کیا ہو، جس نے آل رسول کو قتل کیا ہو، جس نے آل رسول کو تکلیفیں دی ہو، تو جب انسان کے وجود پر پردے تعصب پڑ جاتا ہے وہ حق کے راستے سے دور ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔